الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے ملک ہندوستان میں عمومی طور پر نکاح کرنے کے دو موسم ہوتے ہیں. ایک تو جب بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو جائے مئی اور جون کے موسم میں، اس لیے کہ لوگ بچوں کی اسکول کا ناغہ کرنا یا ابسینٹ رہنا بچوں کا پسند نہیں کرتے، اس لیے خاندان والے سوچتے ہیں کہ جب چھٹیاں ہوں گی تب نکاح ہو. اور بعض جگہ معمول یہ ہے کہ سردی کے زمانے میں جو دسمبر اور جنوری کا ہے اس کے اندر نکاح کیے جاتے ہیں. ہم بھی آس پاس دیکھ رہے ہیں، رشتہ داریوں میں بھی آس پاس بھی نکاح کی دعوتیں چلتی ہیں. تو نکاح کا ایک طرح سے موسم چلا ہوا ہے. جن لوگوں کے نکاح ہو رہے ہیں اللہ ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کی امت نے جہاں اور بہت سی سنتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ رکھا ہے، ان میں سے نکاح سے متعلق بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ امت اس پر دھیان بھی نہیں دیتی، نہ اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتی ہے. جب نکاح کی مجلس ہو، نکاح تو ہونا چاہیے مسجد میں. جیسے ایک نکاح انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز کے بعد ابھی کہا ہے ایک صاحب نے کہ نکاح کی مجلس ہوگی، تو اصل سنت تو یہی ہے کہ نکاح کی جو مجلس ہے وہ مسجد میں ہو. لیکن اگر ہال میں بھی نکاح ہو رہا ہے تو جن مولانا صاحب کو بلایا گیا ہے نوشہ کبھی وقت پر نہیں آتے. اپنی شان کے خلاف مسلمانوں کا پتہ نہیں عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ نوشہ کبھی وقت پر نہیں آئیں گے. شاید ان کو یہ لگتا ہو کہ اگر 11 بجے کا نکاح ہے اور نکاح کھانی 11 بجے ہو گئی، لوگ بولیں گے کتنا بھوکا ہو رہا تھا کہ وقت پہ آ گیا. حالانکہ جو وقت طے کیا گیا ہے لوگ تمہارے انتظار میں بیٹھے، نوشہ کا پتہ نہیں. نوشہ آئیں گے 11:30. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں 11 بجے اور پہنچتے پہنچتے 1:30 بج گئے، 2 بج گئے، اور امام صاحب اور بانگی صاحب رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نوشہ آئیں گے تو نکاح پڑھایا جائے گا. اب وہ جو نوشہ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، ان کے ٹائم پاس کے لیے لوگ قاضی صاحب کو یا مولانا کو بولتے ہیں مولانا تھوڑا بیان ہو جائے نکاح کے ٹائم. لوگ آنے تک نوشہ آ رہے ہیں، اس کے ابا آ رہے ہیں، اس کے امی آ رہی ہیں، فلاں آ رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں، بھتیجے آ رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے ذرا نکاح کی مجلس ہو جائے. اب اس وقت تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے، کوئی آدمی نکاح کی مجلس میں نکاح کا بیان دھیان سے نہیں سنتا. ہر آدمی کے ذہن میں تو یہ ہے کہ بھائی نکاح کی مجلس سے جلد از جلد فارغ ہو جائے تو اس کے بعد ممم شریف ہو اور پھر اپنے کاموں کے لیے نکل جائے آدمی. اب وہاں مولانا کو بٹھایا گیا ہے، مولانا وہاں احادیث سنا رہے، ہر آدمی جو ہے موبائل کے اوپر واٹس ایپ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی اس اہم بیان کو جو وہاں بیٹھ کر کے وہ عالم یا وہ قاضی یا وہ حافظ یا امام مسجد نکاح سے متعلق کر رہا ہے، نہ عورتوں کو سننے کی توفیق ہوتی ہے، نہ مردوں کو سننے کی توفیق ہوتی ہے. اور جیسے نوشہ آ جائے فوراً بیچ بات میں ہی چاہے کوئی سی اہم بات ہو رہی ہو، بس ہو گیا بولے مولانا باقی کا اپن بعد میں دیکھیں، آگے بولے نوشہ نکاح ہو جائے گا. یعنی وہ جیسے ایک بھیڑ جمع کرنے کے لیے بیان سے پہلے لوگ جمع ہو جائے، اس کے لیے ایک امام صاحب کو بٹھا دیا اور نوشہ آئے اور نکاح ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. کوئی بھی اس بات کو توجہ سے نہیں سنتا. حالانکہ وہاں بھی جو بات بیان کی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی شریعت کی بات ہے. بار بار کتنی مرتبہ ہم نے نکاحوں میں یہ بات سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ. یہ بات امام صاحب اس اسٹیج پر بیٹھ کر کے بولتے ہیں جس کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن کے لوگوں نے 3 لاکھ روپئے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو. اور جس نکاح میں امام سے یہ بیان کروایا جا رہا ہے وہاں صرف دولہے کے بیٹھنے کا جو خرچہ لگایا گیا ہے ڈیکوریشن کا وہ 3 لاکھ روپئے ہے. ویڈیوگرافی کرنے والے کو 80,000 50,000 70,000 روپئے دیے گئے ہیں. کھانے کا خرچ الگ ہے. اور نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اگر ذرا دین کا احترام نہیں ہے تو جو ڈی جے بلایا گیا ہوگا
جو امام صاحب کے نکاح کا خطبہ اور آیتیں پڑھنے کے بعد اسی مائک میں دوبارہ وہ سارے گندے گانے لگوائے گا جو اس سے پہلے جس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا، تو پھر اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ امت ان چیزوں کو نہ اہمیت سے لیتی ہے، اور جہاں یہ بات بتائی بھی جا رہی ہے لوگوں کو لگتا ہے بولنے والے بولتے ہیں، اپنے کو وہی کرنا ہے، ہر جگہ دین کو نہیں گھسانا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ ایسی بے دینی کی بات کر دیتے ہیں، زیادہ دینداری میں نہیں جانا بولے، جتنا اندر جائیں گے نا اتنا اترتے جائیں گے، اپنے کو اتنا پکا دیندار نہیں بننا ہے۔ ہاں بھائی اتنا ہی دیندار بن کہ جنت کے دروازے تک جائے، اور بعد میں فرشتے بولے تیری دینداری یہیں تک تھی، اب دروازے سے ریٹرن جاؤ، بولے آپ دینداری تمہاری یہاں تک تھی نا تو یہی تک آئے۔ تو یہ جو مزاج لوگوں نے بنایا ہوا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا یہ لیا تھوڑا یہاں سے لیا یہ نہیں چلے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان کی راہ ہے۔ جہاں میرا دین اور میری دنیا ٹکرا نہیں رہی ہے وہاں ہر مسلمان اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، اور جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے بہت سے دین کے دعوے دار وہاں پکے دنیا دار بن جاتے ہیں۔ آدمی کو دین کو نظر انداز کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑنے میں آدمی کو ذرا بار معلوم نہیں ہوتا، ایسا کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور چیزوں کے احکام دیے، نکاح کے متعلق بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پھر اپنی تعلیمات کے ذریعے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن امت ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہی ہے، اچھے دیندار عمل نہیں کر رہے۔ اور اگر اس کو کہا بھی نہ جائے سنا بھی نہ جائے، جہاں کہا جا رہا ہے وہاں سننے والوں کا مقصد سننا نہیں ہے، تو یقین مانیے ایسی ہماری اجتماعی بدعمالیہ اللہ کے اس عذاب کو جو شاید سالوں میں آنے والا ہو منٹوں اور سیکنڈوں میں لانے والی ہے۔ ایک بڑا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو بھی ناگوار نہیں معلوم ہو رہا کہ لاکھوں روپے کا خرچ صرف ظاہری دکھلاوٹ پہ خرچ کیا گیا۔ لوگ اس طرح کی نالائقیاں کرتے ہیں۔ جتنا نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، اور اگر اسی کی اپوزٹ سائڈ لی جائے تو سب سے زیادہ برکت سے دور نکاح وہ ہے جس میں خرچہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں زبردست نکاح کیا، ایسا نکاح کیا، اور لوگوں کا مسئلہ تو ایسا ہے لوگوں کو راضی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لوگوں کو راضی کرنا، کسی نے کہا ہے لا تفکر فی ارضاء الجمیع فانہ عمل مستحیل لم ینجح فیہ حتی الانبیاء، سب کو خوش کرنے کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کام انبیاء سے نہیں ہو پایا کہ سب کو خوش رکھ سکے، تو جس کو نبی نہیں کر سکے اس کو تم کہاں کر سکو گے؟ رشتہ دار کیا بولیں گے؟ رشتہ ہی اگر ہمارے یہاں سے طے ہونا شروع ہو جائے، ہم اپنے نکاح کی جب سے ڈیٹ طے ہوتی ہے وہاں سے لے کر دلہن کے رخصت ہونے اور اس کے بعد جو سہاگنیں کھلائی جائیں گی، یہ پہلی جمعگی، دوسری جمعگی، تیسری جمعگی، یہ ہے اور وہ ہے، وہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے اتنا فضول کا پیسہ مسلمان ان چیزوں میں بانٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام جیسے کر ہی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا جو طریقہ آپ نے امت کو سکھایا ہے کہ سادہ سا نکاح، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف، نکاح کرنا ہے تو نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو اور نکاح کے اوپر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ چیزیں جن کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نکاح کا اعلان تو ہم کر رہے ہیں، اب نکاح کے اعلان کرنے والے بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی آدمی اوقات اس کی 8 روپے کا کارڈ چھپوانے کی ہے اور وہ 25 روپے کے 1000 کارڈ چھپوا رہا ہے اور اس کے لیے سودی قرض حاصل کر رہا ہے، بلکہ یہ تو معمولی چیز ہو گئی 25 روپے کی۔ 25 روپے کا زمانہ تو 2014 سے پہلے گزر گیا، اب 30 روپے، 80 روپے، 90 روپے، 200 روپے، 250 روپے کا ایک کارڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں 11 سے کارڈ چھپوائے بے مطلب اور لے جا کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اب یقین مانیے جو لوگ اپنا پانی چولہے پہ گرم کرتے ہیں نا، وہ ایسے 200 روپے والے کارڈ وہ پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک بار دعوت نامہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ تو نکاح کا اعلان کرو لیکن اس کو اتنا ایکسپینسو بنا دینا، اتنا خرچیلا بنا دینا کہ لاکھوں روپے صرف کارڈ چھاپنے میں لگا دیے، اور پھر اس کے بعد جو مطالبے شروع ہوتے ہیں، اگر نوشا تھوڑا کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہو تو لوگ دیکھتے ہیں کہ نکاح اتنا پڑھا ہوا ہے لڑکا، تو بدلے میں کچھ ایسی چیز بھی ملی جو اس کے تعلیم کے موافق ہو۔ لڑکے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ 4 چکے کے اندر پیٹرول ڈلوا سکے یا CNG بھروا سکے، لیکن اس کو 4 چکا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے لے کے کرے گا کیا؟ تجھے چلانی تو آتی نہیں۔ یہ سارے بھکاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی بغیر ضرورت کے سوال کرے
قیامت کے دن اس کا وہ کیا ہوا سوال کرے، مطلب بھیک مانگے، ضرورت نہیں ہے۔ اور سوال کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا صبح شام کا موجود ہو اس کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ لکھ پتی ہو گئے بھیک مانگتے مانگتے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک بہت کسی شریف مسلمان کو کسی بھکاری پہ رحم آیا، کہنے لگا کتنا بیچارہ مجبور ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا میری دکان میں جگہ خالی ہے، ایک بندہ چاہیے کام کے لیے، 12,000 تنخواہ دیتا ہوں، تم آ جاؤ میرے ساتھ کام کرو۔ کہنے لگا بھائی ایک کام کرو، تم میرے ساتھ یہاں بیٹھو، میں تم کو 16,000 پگار دیتا ہوں، جو بھی جمع ہوگا وہ تم مجھے دینا۔ یعنی میرا دھندا تمہارے سے زیادہ پروفیٹیبل ہے، کسی چیز کا انویسٹمنٹ نہیں، کوئی رسک ریشو نہیں ہے، بس پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ بس چہرہ ایسے مسکین والا بنا دو کہ امت اتنی مسکین ہے کہ مجھے دیکھ لو کہ امت کتنی مسکین ہے، بیٹھ کر کے دن بھر میں اتنا کما رہا ہے کہ دوسرے کو کرائے پہ رکھنے کے لیے تیار ہے کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، جو پیسے جمع ہوں گے وہ تو مجھے دے دے۔ تو یہ امت کا حال ہو گیا ہے۔ تو ایسے خرچیلے شاہ خرچیاں، اس کو کہنا چاہیے شاہ خرچیاں، خرچ ایسا کرتا ہے مسلمان نکاح میں جیسے بادشاہوں کے یہاں خرچ کیا جانے والا۔ لوگوں نے زمینیں بیچ دی، لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، لوگوں نے اپنے مکانات بیچے، لوگوں نے والدین سے یا میراث میں ملا ہوا زیور بیچا، ایک جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ اگر آدمی اللہ کو، لوگ بولتے ہیں، لوگ بولیں گے سبقہ کھایا، خود کے کھلانے کا ٹائم آیا تو پھر اب اس کو اللہ اور اس کے رسول یاد آ رہے ہیں۔ یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، اللہ اس کو لوگوں کی ناراضگی کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہے، جو آج کل تالیاں بجا رہے ہیں وہی کل چپت بھی لگائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی رائے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ آدمی اگر لوگوں کے بدلنے سے اپنی رائے بدلنے لگے تو روزانہ اس کو الگ الگ رائے بدلنی پڑے گی۔ آدمی تو اپنے راستے پر قائم رہے کہ بھئی یہ بات، لیکن کرنا مشکل کیوں ہے؟ جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے، ہر آدمی کو لگتا ہے نکاح میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے تو کیوں نہیں کر پاتا؟ جب آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین ہو تو دین اور دنیا قربان کرنا بھی آدمی کے لیے آسان ہے۔ اور اگر وعدوں کا یقین نہ ہو، یقین کا بگاڑ بار بار سنتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یقین کا بگاڑ ہے۔ یقین کمزور ہے، اس لیے اعمال کمزور ہے۔ جتنا آدمی کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل میں مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، بریئت منہ ذمت اللہ، اللہ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کو اس بات کا یقین ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح میں اس کی آنکھ نہ کھلے؟ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر فجر چھوٹ گئی، چھوٹنے کا مسئلہ ہے، چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان اور مسلمان فجر سالوں سے چھوڑتے آ رہے ہیں۔ دعوت کا کام شروع ہونے سے پہلے بھی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو ایسے ایسے لوگ جماعت میں نکالے گئے کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ 13 سال سے انہوں نے صبح کا سورج اپنی آنکھ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 13 سال سے سورج نہیں نکلا، لوگوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ یہ حال تھا، یعنی 13 سال سے اس نے سورج دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد اٹھا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ 13 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہی نہیں، اور 13 سال تک وہ اللہ کی ذمہ داری میں تھا ہی نہیں۔ کہیں بھی کھپ جائے، کہیں مر جائے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کسی آدمی کو وعدے کا یقین ہو، جب وعدوں کا یقین ہوتا ہے تو اعمال کا کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر وعدوں کا یقین نہیں ہوتا تو آدمی دنیا جہاں کی چیزیں دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور آدمی کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا۔ ہزاروں مثالیں ہمارے یہاں ہیں، بھائی اپنی بہنوں کی میراث دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ان کو۔ اگر بہن کبھی مانگ لے تو کہتے ہیں جو دینے کا تھا ابا نے دے دیے، بولے ابھی میراث میں سے کچھ نہیں ملے، کیا کرنے کا ہے کر، میں نہیں دیتا۔ یہ جو بات ہے نا کیا کرنے کا ہے کر، میں نہیں دیتا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وعدے کا یقین نہیں ہے جو زمین دبانے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک بلس زمین اگر کسی کی دبائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ تعالیٰ گلے میں ڈالیں گے، چلو بھائی لے کے چلو اس کو۔ دنیا میں ایک بلس کی زمین دبائی تھی کسی کی، یہاں لوگ میراث میں سے لاکھوں کروڑوں روپے دبا کے بیٹھ گئے اور اپنی دینداری میں ذرا فرق نہیں آیا۔ وہ آج بھی اسی طرح نمازوں کا پابند ہے، وہ آج بھی اسی طرح زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ آج بھی اسی طرح 3 تسبیحات کی پابندی کرتا ہے۔ کہ تیری 3 تسبیحات حقوق العباد کی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مقبول نماز ایک درہم کے بدلے میں، جو کسی کا دبا لیا ہو، 1 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی، 700 مقبول نمازیں۔ اور ہماری نمازوں کا تو بھائی اللہ ہی محافظ ہے، کیسی ہماری نمازیں ہیں، اور اللہ قبول کر لے یہ اللہ ہی کا احسان ہے، ورنہ ہماری سنتوں کا، ہمارے مستحبات کا، اور سنن اور مستحبات تو بہت بات کی چیز ہے، ہمارے واجبات کا کیا حال ہے یہ اس سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔
کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سالوں سے, نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے, اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد 1-2 منٹ وہ سوچتا ہے کون سی سورت پڑھنی ہے, اور اس کے بعد وہ سورت پڑھتا ہے. علماء سے آپ مسئلہ معلوم کیجئے, سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت پڑھنے کے لیے اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سے زیادہ سوچے گا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے, اور یہ 2-4 منٹ رک کے سوچتا ہے ابھی کون سی سورت پڑھو, قل اعوذ برب الناس لیا تو اگلی سورت اگلے آیت میں کون سی پڑھنے کی, چلو قل اعوذ برب الفلق, بولے ظہر میں بھی ہوش پڑھا دو کوئی, یہ نماز کے اندر کر رہا ہے, پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھے گا, قل اعوذ برب الناس پڑھے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی مدد کو براہ راست اتارے گا. ارے تیری نماز ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ تیرا واجب چھوٹ گیا, اس کا تجھے علم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تجھے لگا کہ نماز تو ایسی ہی ہو جاتی ہے, ابا جان کا کام ہے جیسے پڑھ لو ہو جائے گی. دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں. لیکن جب دین کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آدمی ایک ایک عمل سیکھنے کے لیے, محدثین کے بیانات, ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں ہم, ایک حدیث پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں یہ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں تھا. یا تو بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کرنے کے لیے بوجھ لے کر کے چل رہے تھے, سفر میں اتنی تھکان ہو گئی, کہنے لگے ایک مرتبہ پیشاب کیا تو تھکان کی وجہ سے اور پسینے کی وجہ سے پیشاب میں خون نکل آیا. اللہ سے دعا کی اللہ جان بچا لیجیے, اتنا تکلیف میں مبتلا ہوں. تو عمل کا جب جذبہ پیدا ہو جائے یا وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے تو ہر چیز کا کرنا آسان ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں وعدے روز ہم سنتے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے اس لیے عمل کرنا مشکل ہے. جس دن یقین پیدا ہو جائے وہی ایک ایک حدیث ہمارے لیے ایسی ہو جائے گی کہ اس کے بغیر تو میری روح نکل جائے. ہم بار بار سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, جنت کے کناروں میں گھر بنائے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. ناحق جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے, لیکن تم حق پر ہو, تمہیں پتا ہے کہ تمہارا حق سامنے والے پہ نکلتا ہے, پھر بھی حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے کنارے میں تیرا گھر بن جائے گا. اب اگر آدمی کو اس بات کا وعدے کا یقین ہو تو ناحق آدمی حق والے جھگڑے بھی چھوڑ دے گا کہ بھائی جنت مل جائے گی, دنیا تو بہرحال فانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ارشاد ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, میں جنت کے بیچ میں گھر بنائے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں. جنت کے بیچوں بیچ تیرا مکان بنا دوں گا, محل. اب آدمی کو جنت میں جائے اور محل مل رہا ہے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. آپ آگے فرماتے ہیں وزعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ, اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں مکان بنائے جن میں جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. اب اگر کسی آدمی کو وعدوں کا یقین ہو, مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کے آئی کہ میرے گھر کے بارے میں میرا رشتہ دار بولتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ گھر میرا ہے. وہ رشتہ دار بھی آیا ہوا تھا, تو مفتی صاحب آپ فیصلہ فرما دو کہ یہ گھر کس کا ہے. اب شریعت کا اصول یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس فیصلہ کروانے آئے تو فیصلہ کرنے سے پہلے صلح کی کوشش کرو. والصلح خیر, فیصلہ مت کرو, دونوں کو رضامند کر لو کہ بھائی تھوڑا تم چھوڑ دو, تھوڑا تم چھوڑ دو, اور آپس میں صلح کر کے اپنے معاملے کو نمٹا لو, پہلے ہی فیصلہ مت کرو. مفتی شفیع صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو, اپنے آپس میں معاملہ سارٹ آؤٹ کر لو. عمر کہنے لگا نہیں مفتی صاحب مشورہ مت دو, آپ شریعت کا فیصلہ سناؤ. مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کاغذات چھوڑ کر کے جائیے, 2 دن کے بعد آ کر کے میں کاغذات دیکھ لوں آپ کے, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کیا ہے. 2 دن کے بعد مفتی صاحب نے کاغذات دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ گھر شرعی اعتبار سے اس عورت ہی کا ہے. ارے جو رشتہ دار اتنی بڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہے اور ناحق اس کا گھر دبانا چاہتا ہے. 2 دن کے بعد وہ پھر آئے, مفتی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی کچھ رائے بدلی, آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں. وہ عورت تو کچھ نہیں بولی, وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ تو شریعت کا فیصلہ سناؤ. مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو ایک حدیث سن لو مجھ سے, اس سے پہلے حدیث حضرت نے حدیث ان کو سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں جنت کے کنارے میں اس کے لیے گھر بنائے جانے کی, محل بنائے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو دیکھ لیجیے آپ اپنے آپس میں. کہنے لگا مفتی صاحب آپ فیصلہ کرو کہ گھر کس کا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ شرعی اعتبار سے اس گھر پر اس عورت کا حق ہے, تم اس کے اوپر زیادتی کر رہے ہو.
وہ عورت کہنے لگی مفتی صاحب تم نے ایک حدیث سنائی، تم ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ بات حضور نے خود کہی ہے، کسی محدث نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو تو جنت کے کنارے میں محل بنواؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی مفتی صاحب اللہ کے لیے گواہ رہیے، میں نے یہ گھر اس کو دے دیا۔ تو حق کے وعدے کا یقین، اور یہ حقیقت ہے، وعدوں کا یقین اللہ اور اس کے رسول کا جتنا عورتوں میں پایا جاتا ہے، مرد تو آگے پیچھے کر سکے گا، عورت کو اگر وہ یقین ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تو بالکل سچا ہے۔ تو نکاح کے بارے میں اگر آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، علماء نے لکھا ہے، جس چیز کو شریعت نے حلال یا حرام کیا ہے اس میں اللہ کا یا اس کے رسول کا ذرہ برابر فائدہ نہیں، اس پر عمل کرنے میں محض بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، اس میں محض بندے کا فائدہ ہے۔ تم نے اگر شراب کے جام ڈرم پی گیا تو اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو ساری زندگی سچ بولتا رہا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیرے اس نیک عمل سے اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی کے بڑا ماننے سے اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، نیک کام کرو گے اپنے فائدے کے لیے، نقصان کرو گے تو اپنا نقصان اٹھاؤ گے، ہمیں اپنی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو شریعت نے اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے کرنے میں امت کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح آسانی سے کم خرچ والا کرو، یہ زیادہ برکت والا ہے، تو اگر وعدے کا یقین ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اسی نکاح میں برکت ہوگی جو کیا جائے کم خرچ کے ساتھ، کہ جس کے کرنے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بیٹی کا پورا نکاح 1 لاکھ روپے میں نمٹنے والا ہے، اور اس کا دوسرا رشتہ دار اپنی ہی دوسری بیٹی کی صرف منگنی 3 لاکھ روپے میں کر رہا ہے، اور یہ حسرت کی نگاہ ہزاروں۔ یہ ہمیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے مالدار ہیں تو کچھ فیصد ہوں گے مسلمانوں میں ایسے لوگ کہ جو اپنی بچے یا بچیوں کی نکاح کا آسانی سے انتظام کر سکیں۔ ذرا غریب علاقوں میں جا کر کے دیکھیں، اسلام نے یہ طبقات قائم نہیں کیے، یہ غریب ہے تو اس کا حکم الگ، یہ امیر ہے تو اس کا حکم الگ، سارے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے۔ کسی ایک کی تکلیف کا درد اگر دوسرے مسلمان کو محسوس نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی غریب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ اس کے پاس آنے والے مہمانوں کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے 1 تولہ سونا دینے کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے 3-4 نئے جوڑے بنانے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور ہر آنے والا لڑکی دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی دینداری بھی اچھی ہے، لڑکی بھی آپ کی بہت خوب ہے، لیکن آپ دیں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ بھائی دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ کہنے کہ پھر مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ لوگوں نے نیا طریقہ سیکھا ہے، صاف طور پہ منع نہیں کرتے، مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ اور جتنے شر کے کام ہے سب میں مشورہ کرے گا، خیر کے کام میں فوراً آگے بڑھ کے بولے مشورہ بعد میں گھر کو جا کے کریں گے، پہلے ڈیل کنفرم کر لیتے ہیں اس کے بعد مشورہ کریں گے۔ اور جتنے شر کے کام ہے بولے مشورے کر کے بتاتا ہوں، اور مشورے کا مطلب یہ سوچ کے بتاتا ہوں، مشورہ کر کے بتاتا ہوں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اب یہ لڑکی نہیں لے گا۔ تو لوگ ایسے مطالبے کر رہے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے، جس کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جب لڑکی کی نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اپنی لڑکی بیاہنے کا، اس کو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہے، جہیز نہیں مانگنا چاہیے، حضور نے سچا سادہ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب اپنی بیٹی دینی ہو تو سامنے والوں کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ جہیز میں کچھ مت مانگو، لیکن جب کسی کی بیٹی اپنے لڑکے کے لیے لانے کا ہوگا، نہیں بولے گاڑی تو دینی پڑے گی، اس کے بغیر کیسا بولے، داماد نے بہت پڑے لے، ان کو کام کے لیے جانے کے واسطے ہی ہے۔ تو جب تجھے تیری بیٹی دینی ہے تو وہاں پر تیرا رویہ کچھ اور ہے، جب تجھے کسی کی بیٹی لینی ہے تیرا دوغلا معیار ہے کہ جب کسی کا مال ہڑپنا ہو۔ کچھ لوگوں نے، عجیب نالائکی اور بے غیرتی کی بات ہے، کچھ لوگ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے بعد اس لیے کرواتے ہیں کہ بیٹے کا نکاح پہلے کرواؤں گا اور اس کے جہیز میں جو سامان آئے گا اس لڑکی کا، وہ میں اپنی بیٹی کی نکاح میں دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں۔ اگر اس کے باپ نے وہ مال اس کو دیا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ اسی انتظار میں ہے کہ ہر بہو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بوڑھا اسی انتظار میں ہے کہ میرا باپ سامان بھیجے گا تو پھر یہ کروں گا کہ یہ سامان لے کے وہ پورا سامان اپنی بیٹی کے اس میں دوں گا اور اس کو جہیز کے اندر دے کر کے روانہ کروں۔ اور جو زیادہ دیندار ہیں وہ یہ بے دینی دین کے راستے میں کرتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے لوگوں کا یہ مزاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة ل40، کسی عورت، کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا لمالہا، عورت بہت مالدار ہے، ایک بار وہاں نکاح ہو گیا نا، بولے 2-4 فلیٹ ایسے مل جائیں گے اور کچھ تو بھی بزنس کی سیٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا بہت شیئرنگ بھی ہو جائے گا کسی کے ساتھ، تو اپنی بھی گاڑی چل پڑے گی۔ تو نکاح لڑکی پسند نہیں ہے، دینداری کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے
کہ لڑکی مالدار ہے اس لیے نکاح کرنا ہے. حضور نے فرمایا نکاح کرنے کی ایک وجہ مال ہے. وَلِحَسَبِهَا، مال تو میرے پاس بھی ہے، مال لڑکی والے کے پاس بھی ہے، لیکن لڑکی والے کا خاندان اونچا ہے تو اونچے خاندان میں نکاح کرنا ہے، اس لیے لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا، یہ سب دیکھنے کے بعد اگر کچھ بچا تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے خوبصورت لڑکی ہے اس لیے نکاح کر رہا ہے. اور سب سے آخر میں جا کر وَلِدِينِهَا، اور آخر میں جا کر کے آدمی دینداری دیکھتا ہے. حضور نے پھر آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، خدا تجھ پہ رحم کرے، دیندار لڑکی لا اور کامیابی حاصل کر. اور حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے تم کو نفع اٹھانے کے لیے دی ہے، اور اس میں سب سے بہترین نفع والی چیز اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. آدمی نوجوانوں کی یہ ذہن سازی ہو ہی نہیں رہی ہے کہ تم ساری چیزیں مانگ رہے ہو تو دعاؤں میں نیک بیوی بھی مانگو، اس لیے کہ اگر بیوی بے دین نکلی یا بیوی نے تم کو ستانا شروع کیا تو جہنم کا مزہ دنیا میں چکھا دے گی. جو لوگ ان راہوں سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا کورٹ کچہری کے چکر کاٹ چکے ہیں یا جن لوگوں کو کہیں پنچ بیٹھ کر فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے، باتیں سن کر آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں